قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر مسلمانوں کے دل میں جذبہ ایمان پیدا کر. خدا بندہ لوٹا جاتا ہے اب اسلام دنیا سے، عمر سا پھر کوئی عادل عظیم الشان پیدا کر. بجے چاروں طرف اسلام کا ڈنکا زمانے میں، علی شیر خدا سا پھر کوئی مردان پیدا کر. مقامات مقدس پر حکومت ہو مسلمہ کی، صلاح الدین غازی سا کوئی سلطان پیدا کر. دعائیں کرتے ہیں تجھ سے تیرے نبی کے غلام، سکون دل کا نگاہوں میں چین پیدا کر. چلی ہے پھر میرے مالک یزیدیت کی ہوا، میرے قبیلے میں کوئی حسین پیدا کر. دیار شوق سے آفتاب آیا ہے، دیار شوق سے آفتاب آیا ہے. اٹھو اے زندہ دلو انقلاب آیا ہے. یہ تخت و تاج کو تیرے اکھاڑ ڈالے گا، یہ آج پردہ ظلمت کو پھاڑ ڈالے گا. تمہاری گولیاں کھا کر بھی کم نہیں ہوں گے، یہ سر کٹیں گے مگر پھر بھی خم نہیں ہوں گے. سکون سے ہم سے ملو گے تو چین والے ہیں، یزید تم ہو تو ہم بھی حسین والے ہیں. فرزان حسن جس پہ وہ دیوانہ نہیں ہوں، پی کر جو بہک جائے وہ مستانہ نہیں ہوں. ہے فرد علم نے بھی مجھے ضبط کی قوت، جو بھر کے چھلک جائے وہ پیمانہ نہیں ہوں. سودا یہ زمانے میں خسارے کا نہیں ہے، ایمان کی دولت سے میں بیگانہ نہیں ہوں. میں شائق انوار حقیقی ہوں سراپا، جو شمع پہ جل جائے وہ پروانہ نہیں ہوں. یہ بریلی نہیں ایمان کا مسکن ہے یہاں، عاشق سید ابرار کا مدفن ہے یہاں. ایک نئی روت ہے یہاں، علم کا گلشن ہے یہاں. بھیگی بھیگی ہے فضا عشق کا ساون ہے یہاں. ذرے انگڑائیاں لیتے ہوئے بیدار ہوئے، حسن کی جوت سے روشن در و دیوار ہوئے. دعا بہار کی مانگی تھی اتنے پھول گرے، کوئی جگہ نہ بچی میرے آشیانے میں. اے عرش نشین فرش نشینوں کی خبر لے، افلاک کے سائے میں زمینوں کی خبر لے. طوفان تلاطم کے بہت تیز ہے دھارے، اسلام کے کمزور سفینوں کی خبر لے. کچھ اور ہو نہ ہو اتنا ضرور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے کونین کے فرما روا، دونوں عالم کے تاجدار، سارے نبیوں کے مالک و مختار، عرش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. حضرات، جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو بڑھ کے ملک چادر نور وہی تان لیا کرتے ہیں. جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا محشر ہو، اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں. ابھی آپ ایک بہترین نعت خواں کی زبان سے نعتیں سن رہے تھے. سارا پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا، وہ ندی کی مچھلیوں تک کو شرابی کر گیا. حضرات، بے شک نعتیں سننا،
نعتیں پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے اور تقریر کرنا امام الانبیاء رحمت عالم کی سنت ہے. اس لیے آپ ذرا توجہ دیجئے اور میں توجہ کا طالب ہوں. ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیریں، مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا. اب بھی آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہم جس علاقے میں ہے، جس جوار میں ہے، یہ سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی کے جوار رحمت میں ہے. حضرات ہم بریلی کے اطراف میں ہیں، اس لیے ابتدا ہم بریلی والوں سے ہی کرنا چاہتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا کیا کہنا، ان کی شان کا کیا کہنا، ان کے مرتبے کو کیا کہنا. حضرات اب آؤ میں ذرا تاریخ کا وہ باب پلٹ کر آپ کو آئینہ دکھانا چاہوں گا. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، برسات ہو گئی تو کہاں منہ چھپائے گا. یہ جشن کس کا ہے؟ جشن سرکار غوث اعظم کا ہے، جو پیروں کے پیر میروں کے میر اہل سنت کی چمکتی ہوئی تقدیر ہے، جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے. آؤ درود کی فضیلت پر ایک واقعہ بیان کر کے پھر میں بریلی کی طرف آپ کے رخ کو موڑنا چاہوں گا. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں روئے زمین پر دو محبوب الہی ہیں، ایک بغداد معلیٰ میں جسے سرکار غوث اعظم کہا جاتا ہے، ایک دہلی میں جسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہا جاتا ہے. حضرات بس انہی جملوں پر میری تقریر گردش کرے گی. حضرات حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں محبوب الہی روئے زمین پر دو ہیں، ایک دہلی کی سرزمین پر ہے اور ایک بغداد معلیٰ میں ہے. آؤ ذرا دہلی کی سرزمین پر ہم چلتے ہیں. برباد گلستان کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا، اب ہر شاخ پر الو بیٹھے ہیں، انجام گلستان کیا ہوگا. حضرت مخدوم دہلی کی خدمت میں لے چلتے ہیں جسے محبوب الہی کہا جاتا ہے. ان کے مرید اور خلیفہ حضرت امیر خسرو ہے. ایک دن امیر خسرو چند ربائی لکھ کر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پڑھ کر سنایا. حضرت محبوب الہی نے فرمایا خسرو کلام تو بہت اچھا ہے مگر سادی کے ربائی کا جواب نہیں. ایک دن گئے، 3 دن گئے، 4 دن گئے، واپس کر دیے گئے. دل بھر آیا، رو پڑے، کہنے لگے سرکار وہ کون سی خوبی ہے جو شیخ سادی کے کلام میں ہے جسے خسرو نہیں لکھ سکتا. کہا دیکھنا چاہتا ہے، کہا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا رات کے سناٹے میں آ جانا. رات جب دوسرے پہر میں داخل ہوتی ہے تو حضرت امیر خسرو اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا قریب آ جا. قریب آئے تو اپنا ہاتھ امیر خسرو کے پشت پہ رکھ دیا. کہا اب بتا کیا دیکھ رہا ہے. حضرت محبوب الہی کا اتنا کہنا ہی تھا. امیر خسرو نے کہا سرکار دہلی سے بیٹھ کر کے مدینے کا نظارہ کر رہا ہوں، دہلی میں بیٹھ کر کے گنبد خضرا کا نظارہ کر رہا ہوں. 1,40,000 صحابہ کرام کی انجمن میں نبی رحمت تشریف فرما ہے اور حضرت امیر خسرو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ اتنے میں شیخ سادی کو حکم ہوتا ہے سادی اپنا کلام پیش کرو. شیخ سادی کھڑے ہو گئے اور کلام پیش کیا. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جیسے ہی اپنا کلام ختم کر کے یہ بیٹھنا چاہتے ہیں پھر میرے آقا کا حکم ہوتا ہے پھر سے پڑھو. یہ سلسلہ گھنٹوں تک جاری رہا. تب امیر خسرو پہ وجد کا عالم طاری ہو گیا اور چیخ مار کر کے کہا سرکار میں نے مان لیا، نہ تو خسرو کا نہ تو شیخ سادی کا جواب ہے، نہ ان کے لکھے ہوئے کلام کا جواب ہے. حضرات اب اس کلام کی عظمت کو ذرا میں بتاؤں، اسے اتنا بڑا درجہ کیسے ملا، بلندی کیسے ملی، اتنا بڑا مقام و عظمت کیسے ملا. حضرات غور کرنے کا مقام ہے. ایک
شیخ سعدی نے کلام لکھا اور سو گئے، نگاہیں تو سو گئی مگر نصیبہ بیدار ہو گیا۔ اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا سعدی اپنا کلام پیش کرو۔ شیخ سعدی نے پڑھنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تین ہی مصرع پڑھا پھر چپ ہو گئے۔ نبی رحمت نے فرمایا آگے بڑھو، کہا یا رسول اللہ دماغ نے کام نہ کیا، قلم نے جنبش نہ کیا، آگے نہ لکھ سکا، تب میرے آقا نے فرمایا سعدی لکھ دے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بتا کیا چلا؟ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، گادھا بدلنے والوں ہمراہ چلنے والوں پڑھتے رہو روا ہے صلی علی محمد۔ اس لیے مسلمانوں درود پاک کو کمپلسری کر لو۔ درود پاک پڑھنے کے لیے نہ تو غسل کی ضرورت ہے نہ وضو کی ضرورت ہے، راستے چلتے رہو اپنے آقا پر درود پڑھتے رہو، گھر میں رہو اپنے آقا پر درود پڑھتے رہو، کھیت میں رہو اپنے آقا پر درود پڑھتے رہو۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، گاندھا بدلنے والوں ہمراہ چلنے والوں پڑھتے رہو روا ہے صلی علی محمد۔ تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو نبی پر درود پڑھنا عبادت ہے۔ جس گھر میں درود پڑھا جاتا ہے وہاں سے بلاؤں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں سے بیماریوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، جہاں درود پڑھا جاتا ہے بے پناہ خیر و برکت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے زندگی میں ایک مرتبہ یہ قانون بنا لو کہ ہم جہاں بھی رہیں گے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے، نبی پر درود پڑھتے رہیں گے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرات ہر دور میں جب بھی کوئی برا وقت اسلام پر آیا ہے تو انہی علماء نے آگے بڑھ کر کے اس طوفان کا مقابلہ کیا ہے، اس طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کا وہ واقعہ میں آپ کے نگاہوں کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ آج مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قانون پاس ہو رہے ہیں، نیا نیا بل بنایا جا رہا ہے۔ حضرات ایسے ہی ایک قانون بنا تھا میڈم اندرا گاندھی کے دور اقتدار آیا گیا تھا، جس قانون کو ایمرجنسی کہا جاتا ہے۔ ایمرجنسی میں کیا ہوا تھا؟ اے لوگوں بھارت کے مسلمانوں پہ نسبندی کو کمپلسری کر دیا گیا تھا۔ آج بھی وہ بوڑھے زندہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگل کا سہارا لیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے باوڑی کا سہارا لیا، بند کمروں کا سہارا لیا۔ حضرات اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے مولویوں نے نسبندی کو جائز لکھ دیا تھا، ندوہ کا کانا دجال بھی نسبندی کو جائز لکھ دیا تھا، سہارنپور کے مفتیوں نے نسبندی کو جائز لکھ دیا تھا۔ جب یہی بریلی میں رضا کے کچھار کا ایک شعر تھا جسے مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اپنا قلم اٹھایا اور تحریر کیا نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ آواز جب ایوان باطل سے ٹکراتی ہے تو ہر دور میں ذاکر نائک جیسے کتے پیدا ہوئے ہیں، ایسے ہی کچھ مولوی دوڑ کر حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں گئے اور کہا مولانا اپنا فتویٰ واپس لے لو، حکومت سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے۔ تو مفتی اعظم ہند کے تیور نے کہا تھا یہ بریلی ہے، یہاں فتویٰ نہیں بدلا جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند۔ حضرات سرکار غوث اعظم کا یہ ذکر ہو رہا ہے، اس لیے میں نے ابتدا جو کیا شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند سے شروع کیا ہے۔ حضرات یہ بریلی نہیں، ایمان کا مسکن ہے یہاں، عاشق سید ابرار کا مدفن ہے یہاں، ایک نئی رت ہے یہاں، علم کا گلشن ہے یہاں، بھیگی بھیگی یہ فضا عشق کا ساون ہے یہاں، ذرے انگڑائیاں لیتے ہوئے بیدار
ہوئے حسن کی جوت سے روشن درو دیوار ہوئے جب بھی کوئی طوفان آیا ہے انہی علماء نے آگے بڑھ کر اس طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کیا ہے ایک شخصیت بریلی سے فیض پانے والی اور ہے جسے حضور صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان کہا جاتا ہے اے لوگوں جب اس بھارت کی سرزمین پر شدی سنگٹن کے لوگوں نے مسلمانوں پہ زمین کو تنگ کر دیا تھا اے لوگوں تو متھرا کو ہیڈ کوارٹر بنا کر جماعت رضائے مصطفیٰ کے علماء آگے بڑھ بھی ہے صدر الشریعہ علامہ امجد علی بھی ہے مبلغ اعظم علامہ عبدالعلیم میٹھی صدیقی بھی ہے حضرات شیر بیش اہل سنت مولانا حشمت علی بھی ہے ان لوگوں نے آگے بڑھ کر کے اس طوفان کا مقابلہ کیا تھا 4 لاکھ مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے ان لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے رضا کے سپاہیوں کی ایک جماعت نکلی تھی ہے جس جماعت کا نام جماعت رضائے مصطفیٰ ہے ان لوگوں نے متھرا کو ہیڈ کوارٹر بنایا اور وہیں سے بیٹھ کر کے تبلیغ دین کیا تھا تبلیغ اسلام کیا تھا وہ لوگ جن لوگوں نے کلمہ کو چھوڑ دیا تھا پھر رضا کے ان سپاہیوں کے صدقے میں اللہ نے انہیں کلمہ عطا فرمایا انہیں کلمہ نصیب ہوا مزید 4 لاکھ اور غیر مسلموں نے بھی کلمہ پڑھا تھا تب متھرا کا ایک پنڈت حضرت صدر الافاضل سے ٹکرا کر کہا تھا مولانا تم مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے ارے تم پر نازل ہونے والے قرآن کو 18 پارہ ہم نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے تو صدر الافاضل نے کہا تھا تب تک یہ میرے قرآن کا معجزہ ہے کہ کفر کی چھاتی پہ چڑھ چڑھ کے قرآن بول رہا ہے اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لا اکبر قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت شاعر اسلام محمد علی قائری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات آپ تشریف رکھیے دیکھیے ہندوستان کے ممتاز نعت خواں حضرت شاعر اسلام محمد علی فیضی تشریف رکھتے ہیں آپ ان کے رخ زیبا کی زیارت کیجئے اور بیٹھیے تھوڑی دیر گفتگو کے بعد انشاءاللہ رس گھولتے ہوئے انداز میں ان کے زبان سے آپ کلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کریں گے حضرات جو لوگ افراتفری کے ماحول میں ہیں میری گزارش ہے وہ بیٹھ جائیں جتنی دیر افراتفری آپ کرو گے گھاٹا آپ ہی کا ہوگا اس لیے میں گزارش کروں گا جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے حضرات میں نے ذکر کیا بریلی کی سرزمین سے وہ ابقری شخصیت جنہیں شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے جنہیں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کہا جاتا ہے حضرات آؤ یہ ذکر سرکار غوث اعظم کا ہے تذکرہ غوث اعظم کا ہے محفل غوث اعظم کی ہے جس محفل سے سرکار غوث اعظم کا نام لگ جائے وہ جلسہ سلور جبلی نہیں بلکہ گولڈن جبلی ہوا کرتا ہے اس لیے غوث اعظم کے شیدائی آپ ہو غوث اعظم کے چاہنے والے آپ ہو غوث اعظم کا خطبہ پڑھنے والے آپ ہو اب آؤ الاستقامت فوق الکرامت استقامت کی جو منزل ہوتی ہے وہ کرامت سے بلند ہوا کرتی ہے لیکن اگر کرامت نہ بیان کیا جائے تو حق ہی ادا نہیں ہوگا اگر کرامت نہ بیان کی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اے لوگوں اب آؤ ذرا کرامت کی منزل میں آپ کے ذہن کو میں قریب کرنا چاہوں گا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی ممتاز کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا بات غوث اعظم کی آ گئی ایک شہر ہے جسے احمد آباد شریف کہا جاتا ہے وہی احمد آباد میں ایک جگہ ہے جسے وٹوا شریف کہا جاتا ہے وہیں پر ایک اولاد غوث اعظم ہے جنہیں حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے ان کے بیٹے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آؤ چلا
اکثر نمازوں کو مسجد نبوی شریف میں پڑھا کرتے تھے، جہاں میں مرد حق ہے صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ وہ اکثر نمازوں کو مسجد نبوی شریف میں مدینہ طیبہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن نماز عصر پڑھ کر مسجد نبوی شریف کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا سرکار کئی دن سے میں فاقہ کشی کر رہی ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ قطب عالم نے تو وعدہ فرما لیا، مگر بشری تقاضا یہ ہے انسان وعدہ کر کے بھول جایا کرتا ہے۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نماز عشاء کے بعد اپنے کمرے میں گئے، وعدہ بھول گئے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اب وٹوا شریف احمد آباد میں پاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، بھوک کی شدت ستاتی ہے، اپنی خادمہ کو آواز دیتے ہیں، ایک ضعیفہ عورت آگے بڑھی، ارشاد فرماتے ہیں مجھے بھی میٹھی روٹی کھلا دے، بھوک کی شدت بڑھ گئی ہے، مجھے آج میٹھی روٹی کھلا دے۔ عورت آگے گئی، برتن سے آٹے کو نکالتی ہے، گڑ توڑتی ہے، آٹے کو گوندھ کر ایک خمیر تیار کر لیتی ہے، پھر حضرت قطب کے سامنے چولہا جلاتی ہے، اس کے اوپر مٹی کا توا رکھتی ہے، مٹی کے توا رکھنے کے بعد ایک روٹی بیلتی ہے، پھر سرکار قطب عالم سے کہتی ہے سرکار یہ روٹی پہلے آپ کو کھلا دو یا مدینے میں بیٹھی ضعیفہ کو کھلا دو، مدینے میں بیٹھی عورت کو کھلا دو۔ حضرت قطب عالم نے فرمایا ہاں یہ روٹی پہلے تو مدینے کی خاتون کو کھلا دے۔ حضرات کہتے ہیں عورت نے روٹی پکایا احمد آباد میں، مگر جب ہاتھ اٹھایا تو مدینہ پہنچ گیا۔ ایک روٹی دیا عورت نے کھا لیا، دوسری روٹی دیا عورت نے کھا لیا، تیسری روٹی دیا عورت نے کھا لیا۔ جب وہاں سے بس کر دیتی ہے تو دو روٹیاں بچتی ہیں جسے حضرت قطب کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ قطب عالم نے روٹی کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اب بتا تیرے اندر یہ کمال کہاں سے آیا، تیرے اندر یہ پاور کہاں سے ملے، تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ عرض کرتی ہے سرکار یہ سارے جلوے اسی چوکھٹ کے ہیں، یہ سارے جلوے اسی در دولت کے ہیں، یہ سارے کرشمے اسی بارگاہ کے ہیں۔ کہا واقعہ بیان کر، کہا واقعہ 40 سالہ پرانا ہے، جب آپ کے بیٹے حضرت شاہ عالم پڑھ کر کے آئے تھے، ان کا کرتا گندا ہو گیا تھا، پیرہن گندا ہو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا اس کو دھو دے، تو میں نے جب کرتے کو دھویا اور مٹی کے برتن میں جب میں نے دھلے ہوئے کرتے کے پانی کو نچوڑا تو اے میرے سرکار اس پانی میں اولاد پیغمبر کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی، اولاد نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میری غیرت نے نہیں گوارا کیا کہ میں اسے گندے پانیوں میں ڈال دوں، بلکہ میں نے بسم اللہ پڑھا اور پڑھ کر کے پانی پی لیا۔ پانی کا حلق کے نیچے سے اترنا ہی تھا، اللہ نے میرے چہرے سے حجابات اٹھا دیے، میرے آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے۔ اے میرے سرکار جب آپ مدینے میں ہوتے ہو تب بھی دیکھا کرتے ہو، جب آپ ہندوستان میں ہوتے ہو تب بھی دیکھا کرتے ہو، جہاں میں مرد حق ہے صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ حضرات یہ کون ہے؟ یہ اولاد غوث اعظم میں سے ہے، یہ اولاد غوث اعظم میں سے ہے۔ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلنے سے پہلے ہم ان کے غلاموں کی خدمت میں لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ آؤ اب اسی سرزمین ہند پر ذرا آؤ، اسی جیتے جاگتے ہوئے مجمع میں میں گزارش کرنا چاہوں گا، بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرات اسی سرزمین ہند کا واقعہ ہے، اسی سرزمین ہند میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کی ایک بھاری جماعت ہے جو حسنی حسینی سادات کرام میں سے ہے۔ حضرات مخدوم بلگرام کے شہزادے تشریف لائے ہیں جو اولاد غوث اعظم میں سے ہے، یہ نجیب الطرفین سید میں سے ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، میرے نبی فرماتے ہیں جو ہماری اولاد سے محبت کر کے مرے گا وہ شہید ہو کر کے مرے گا۔ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، جو سادات کرام کو بغض کر کے مرے گا وہ مرے گا تو حالت کفر میں مرے گا۔ حضرات وہ شخصیت بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے تشریف لانے والی ہے جن کے رخ زیبا کی آپ زیارت کریں گے، مگر آؤ
سرکار غوث اعظم کا تذکرہ ہو جائے. حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پارہ اپنے ماں کی شکم میں قرآن پڑھ لیے تھے, قرآن کے حافظ بن گئے تھے. وہ غوث اعظم ہیں جن کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم غلاموں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے. غوث اعظم بیٹھتے تھے ٹوٹی چٹائی پر مگر بادشاہوں کے مقدر کا فیصلہ کیا کرتے تھے. غوث اعظم بمنبع سر اسامہ مدد قبلہ کی مدد کعبہ ایمہ مدد مگر کعبہ بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. سرکار غوث اعظم کے اولاد کا تذکرہ ہو گیا تو آؤ سرکار غوث اعظم 18 پارہ اپنے ماں کے شکم میں حافظ قرآن بن کر کے دنیا میں تشریف لائے تھے. اب ذرا عظمت قرآن کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کر لو. حضرات قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو. سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے. سب سے زیادہ حقیقت لکھنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے. سب سے زیادہ چھپنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے. سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ ہونے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے. اسی قرآن کے عظمت کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. قرآن وہ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. حضرات قرآن کا اعلان ہے اگر قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیا جاتا تو پہاڑ جل کر کے راکھ ہو جاتا. ہیبت قرآن کے سامنے پہاڑ کا کلیجہ پانی پانی ہے. حضرات آؤ ذرا میں بتاؤں میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا. قرآن کہاں تھا؟ اونٹ کے ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا. قرآن کہاں تھا؟ اونٹ کے چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا. قرآن کہاں تھا؟ ماربل کے سلوں پہ لکھا ہوا تھا. قرآن کہاں تھا؟ کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا. قرآن کہاں تھا؟ حافظوں کے سینوں میں قرآن لکھا ہوا تھا. حضرات وہ زمانہ اور میرے نبی کے دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد ایک جنگ لڑی گئی تھی جس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. حضرات اسی جنگ یمامہ میں 700 حافظ جب قتل کر دیے گئے یا شہید ہو گئے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے. امیر المومنین حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا امیر المومنین اگر یوں ہی حافظ قتل ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت میں دشواری پیدا ہو جائے گی. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے قرآن کو کتاب کی شکل دے دی جائے, قرآن کو لکھ دیا جائے. تب کاتبین وحی کو بلا کر قرآن کو اکٹھا کیا گیا. قرآن کو کتاب کی شکل دی جا رہی ہے. آؤ ذرا عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو میں کرتے ہوئے وہاں تک میں لے کر کے چلنا چاہوں گا. ایک شہر ہے جسے نیو یارک کہا جاتا ہے. امریکہ جیسے ملک کا شہر ہے وہیں پر ایک قرآن کا معجزہ رونما ہوا تھا. عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. امریکہ کے کسی ہاسپٹل کا واقعہ ہے. کسی ہاسپٹل میں 2 عورتوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے جن کے بچوں کے پیدائش کا ٹائم پورا ہو چکا تھا. بچے پیدا ہونے والے تھے. اچانک بجلی فیل کر دی گئی یا بجلی کٹ گئی. جب اندھیرا پھیلا دونوں عورتوں کے جسم سے 2 بچوں نے جنم لیا. ایک عورت کے جسم سے بیٹا پیدا ہوا, ایک عورت کے جسم سے بیٹی پیدا ہوئی. حضرات جب اجالا پھیلا تو دونوں عورتیں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. دونوں کا مطالبہ ہے بیٹا میں نے جنا ہے, بیٹی کو ٹھکرا رہی ہے. حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب اجالا پھیلا تو عورتیں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بیٹا کس کو دیا جائے یا بیٹی کس کو دی جائے. تو انہی یہودیوں کی ٹیم میں ایک ڈاکٹر تھے جن کا نام سید عبد الرحمن قادری تھا. یہ بھی اولاد غوث اعظم میں سے تھے. یہ ہمیشہ یہودیوں سے کہا کرتے تھے ہمارے قرآن میں ہر کیس کا ججمنٹ موجود ہے, ہمارے قرآن میں ہر مقدمے کا فیصلہ موجود ہے, ہمارے قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے, ہمارے قرآن میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. تب ڈاکٹروں نے کہا ہم ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کریں گے, سونوگرافی کا سہارا نہیں لیں گے. عبد الرحمن کو بلاؤ اور اس سے کہو ذرا اپنے
قرآن سے پوچھ کر کے بتائے کہ بیٹا کس عورت کو دیا جائے, بیٹی کس عورت کو دی جائے. حضرات جب عبد الرحمن قادری کو للکارا گیا تو انہوں نے مصر کی طرف رجوع کیا, جامع ازہر کے مفتی کو کال کیا اور پوچھا حضور بتائیے آج یہودیوں نے قرآن کو ٹارگٹ بنا دیا ہے, آپ ایسا جواب دیجئے جس سے عظمت قرآن بھی اجاگر ہو جائے اور ہمیں تسلی بخش جواب بھی مل جائے. وہاں کے مفتی نے کہا سید صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن میں ایک آیت ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین, یعنی مرد کو عورتوں کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے گا, یعنی مرنے والے کی میراث جب بٹے گی, مرنے والے کی پراپرٹی جب بٹے گی, باپ کی ملکیت جب بٹے گی, تمام حقوق ادا کرنے کے بعد جب بیٹے کی باری آئے گی اور بیٹی کی باری آئے گی تو بیٹے کو ڈبل دیا جائے گا, بیٹی کو سنگل دیا جائے گا. عالم ربانی نے کہا جب قرآن نے مردوں کی پوزیشن کو ڈبل رکھا ہے تو ایک کام کرو, دونوں عورتوں کے جسم سے دودھ نکال لو اور لیبارٹری کے حوالے کر دو اور انتظار کرو جس دودھ میں پروٹین کا مادہ ڈبل ہو, حیاتین کا مادہ ڈبل ہو, وٹامن کا مادہ ڈبل ہو, لہمین کا مادہ ڈبل ہو, اس کو بیٹا دے دو. جس میں سنگل ہو اس کو بیٹی دے دو. یہ فیصلہ جب سید عبد الرحمن قادری لا کر یہود و نصارہ کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ ہنسنے لگے, کیا ایسا بھلا ہو سکتا ہے. جلدی جلدی دونوں عورتوں کے جسم سے دودھ نکالے گئے اور لیبارٹری کے حوالے کر دیے گئے. ادھر سید عبد الرحمن قادری سجدے میں ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ادھر سجدے میں ہے, جب پرنٹ ہو کر رپورٹ آتی ہے تو ایک دودھ میں پروٹین کا مادہ ڈبل ہے, وٹامن کا مادہ ڈبل ہے, لہمین کا مادہ ڈبل ہے, حیاتین کا مادہ ڈبل ہے, ایک میں سنگل ہی سنگل ہے. اے مسلمانوں, جس میں ڈبل تھا فیصلے کے مطابق اس کو بیٹا دے دیا گیا, جس میں سنگل تھا فیصلے کے مطابق اس کو بیٹی دے دی گئی. حضرات اس عظمت قرآن کو دیکھ کر 1000 یہودی مردوں عورتوں نے یہ کہہ کر کے کلمہ پڑھا تھا, اے عبد الرحمن میں نے مان لیا تیرا دین سچا ہے, تیرے نبی سچے ہیں, تیرا قرآن سچا ہے, تیرا اسلام سچا ہے, اب دیر نہ کر مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لے. جب جب بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انحال. حضرات آپ سننا چاہتے ہیں یا جلدی سے ختم کر دیا جائے؟ سننا چاہتے ہیں تو ذرا بولیے سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور بڑا صاحب آواز جیسے بڑھائے تھے ویسے بڑھا دیجئے, ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. حقیقت سرخ مچھلی جانتی ہے, سمندر کتنا بوڑھا دے ہوتا ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ ذکر کس کا ہے؟ یہ ذکر سرکار غوث اعظم کا ہے. یہ محفل کس کی ہے؟ پیروں کے پیر میروں کے میر روشن ضمیر اہل سنت کی چمکتی ہوئی تقدیر کی محفل ہے. آؤ اب ذرا کرامت کی منزل میں لے چلتے ہیں. الاستقامت فوق الکرامات, استقامت کی جو منزل ہوتی ہے وہ کرامت سے بلند ہوا کرتی ہے. مگر آؤ اب کرامت کی منزل میں میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہوں گا, آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہوں گا. یہی سرزمین ہند ہے جب تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے بھارت کو غلامی کی زنجیر پہنائی تھی, جب بھارت پر وکٹوریا کی حکومت چل رہی تھی. اسی سرزمین ہند کا واقعہ ہے. آج وہ شہر ہمارے پڑوسی ملک میں ہے, مگر ہے تو ہمارا. ایک شہر ہے جسے لاہور کہا جاتا ہے. لاہور شہر میں ایک راجا تھا جسے رنجیت سنگھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے دور اقتدار میں لوگ کہتے ہیں وہ امن پسند انسان تھا, وہ امن پسند انسان تھا, وہ کبھی کبھی انصاف بھی کر دیا کرتا تھا. اس کے زمانے کا واقعہ ہے. اسی لاہور میں ایک گھرانہ رہا کرتا تھا, ایک سیدوں کا گھرانہ رہا کرتا تھا, جو ہر 11 تاریخ کو سرکار غوث اعظم کی 11ویں کیا کرتے تھے. انہی کے پڑوس میں غیر مسلم بھی تھے جو لوگ 11ویں میں آ کر فیضیاب ہوا کرتے تھے, تبرک دکھایا کرتے تھے, شیرنی بھی کھایا کرتے تھے اور غوث اعظم سے محبت بھی کیا کرتے تھے. ایک سنار رہا کرتا تھا, اس کی بیوی سنارن تھی جو حسین و خوبصورت تھی, مگر ایک مسلم نوجوان تھا جو اس کے گلیوں کا چکر لگاتا تھا, بار بار اس کے گھر کی طرف طواف کیا
اس نے اپنے شوہر سے کہا اس مرد کی نظر جو مجھ پہ اٹھتی ہے تو دعوت گناہ دیتی ہے، اس لیے اس سے مجھے بچانے کی کوشش کرو۔ تب اس نے کہا تھا یہ مسلمان ہے، اس کے نگاہوں میں تقدس ہے، اس کے نگاہوں میں احترام ہے، یہ جب چلتا ہے تو اپنی نظروں کو نیچی کر کے چلا کرتا ہے۔ حضرات کل کے مسلمان تھے جن کے بارے میں غیر مسلم کا تاثر یہ تھا، آج کا مسلمان ہے جو ہر گلی چوراہے پہ گھوما جا رہا ہے، گھومتا ہوا پکڑا جا رہا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے جرائم اس کے قدموں کے قدم پر بڑھا رہے ہیں۔ حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ یہ نوجوان ہمارے گلیوں کا طواف کرتا ہے، اس کی نیت میں ہمیں شک ہے۔ تب اس نے نہ مانا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، مئی جون کا مہینہ چل رہا تھا، گرمی اپنے شباب پر ہے، گرمی شدت پہ ہے، انسان تو انسان ہے، جانور بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں چھپے ہوئے ہیں، نہ کوئی آدم ہے نہ کوئی آدم زاد ہے۔ یہ میاں بیوی کسی شادی کے تقریب میں گھر سے باہر نکلتے ہیں اور جانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات جیسے ہی یہ آگے بڑھے، پیچھے سے یہ نوجوان ایک گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ان کا پیچھا کرتا ہے۔ عورت نے پلٹ کر دیکھا، یہ تو وہی نوجوان ہے جو ہمارے گھر میں بار بار آیا کرتا ہے، ہماری گلیوں میں بار بار گھوما کرتا ہے۔ اپنے شوہر کو خبردار کیا، کہا دیکھو جس بات کا ڈر تھا وہ بات سامنے آ چکی ہے، یہ نوجوان ہمیں اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کے شوہر کا ماتھا ٹھنکا، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا وہ بھی ہے، اکیلے ہم ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان آیا، آتے ہی گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور کہا تم لوگ پیدل کیوں چلتے ہو، آؤ ہمارے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ تب اس کے شوہر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک عورت دو مردوں کے بیچ میں گھوڑے پہ کیسے سوار ہو کر کے چلتی ہے۔ تب اس نے فریب دیا تھا، دھوکہ دیا تھا، اس نے کہا تھا ایک کام کرو، عورت کو گھوڑے پہ بٹھا دو، لگام تم پکڑ لو، اگر مجھ پہ شک ہے تو لگام تم پکڑ لو، پیچھے پیچھے میں چلتا ہوں۔ عورت نے کہا میں تیرے گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس وقت تیار ہو سکتی ہوں جب تو بڑے پیر کی قسم کھا لے، جب تو غوث اعظم کی قسم کھا لے، جب پیروں کے پیر کی قسم کھا لے۔ حضرات کہتے ہیں وہ نوجوان غیر مقلد تھا، وہ ولیوں پہ بھروسہ نہیں کیا کرتا تھا، اس کا عقیدہ معاذ اللہ یہ تھا ولی اللہ مر کر کے معاذ اللہ مٹی میں مل چکے ہیں۔ اس نے غوث اعظم کی جھوٹی قسم کھا لیا۔ عورت گھوڑے پہ بیٹھ جاتی ہے، ابھی تھوڑے ہی دور چلے تھے، اس ظالم نے ایک ننگی تلوار اپنے دامن میں چھپا کر کے رکھا تھا، فوراً اس نے تلوار نکالا اور اس کے شوہر کے گردن پہ حملہ کر دیا۔ ایک ہی وار میں اس کا گردن کٹ کر کے زمین پہ گر پڑا، دھڑ الگ پڑا ہے۔ حضرات اتنے میں عورت گھوڑے کے سین سے چھلانگ لگا کر اپنے شوہر سے چمٹ جاتی ہے۔ یہ ظالم آگے بڑھا، اس کے زلفوں کو پکڑ کر اپنے گھوڑے پہ بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے اب میرے چنگل سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اب میرے پنجے سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، عورت کہتی ہے تو نے تو غوث اعظم کی قسم کھائی تھی، غوث اعظم کی قسم کھائی تھی۔ کہا کون غوث اعظم، کیسی قسم، چل تو میرے ساتھ چل، اس نحیف و ناتواں اور لاغر و کمزور انسان کے ساتھ اپنی زندگی کو تباہ و برباد مت کر، میرے ساتھ چل، ساری زندگی کی خوشیاں تیرے قدموں پہ لا کر کے میں رکھ دوں گا۔ حضرات کہتے ہیں اس عورت نے سب سے پہلے اپنے معبودوں کو بلایا، اپنے خداؤں کو بلایا، جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تب اس نے اپنا چہرہ بغداد معلیٰ کی طرف کر لیا اور کہا اے پیروں کے پیر، اے میروں کے میر، اے روشن ضمیر، سرکار غوث اعظم میری مدد کیجئے۔ اتنا کہنا ہی تھا، ایک طوفان آتا ہے، اسی طوفان میں ایک نقاب پوش آتا ہے جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، آتے ہی اس مسلم نوجوان کے گردن کو کاٹ کر کے جدا کر دیتا ہے اور اس کے دھڑ کے قریب گیا، اس کا سر اٹھایا، اس کے دھڑ سے لگا کر ایک چکر لگا کر کے کہا قم بإذن اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ مردہ زندہ ہو گیا، مردہ جب زندہ ہو گیا۔ حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مردہ زندہ ہو گیا۔ تب سرکار غوث اعظم نے کہا لے یہ
گھوڑا ہم تجھے سوغات میں دیتے ہیں, ہم تجھے تحفے میں پیش کرتے ہیں, اسے لے کر کے تو واپس چلے جا. وہ دونوں لے کر کے واپس آئے. زندگی کی بھیک مل رہی ہے, غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا. ادھر 4 دن گزر گئے, نوجوان کا پتہ نہیں ہے, مگر نوجوان کا گھوڑا ایک سونار کے دروازے پر بندھا ہوا ہے. لوگوں نے جا کر راجہ رنجیت سنگھ سے شکایت کیا, کہا ایسا لگتا ہے ان لوگوں نے ہمارے نوجوان بیٹے کا قتل کر دیا ہے اور اس کے گھوڑے پر قبضہ کر لیا ہے. رنجیت سنگھ نے سپاہیوں کو بھیج کر دونوں کو اپنے دربار میں طلب کیا, حقیقت حال پوچھا. تب عورت نے پورا واقعہ بیان کیا, کہا گھوڑا ہم نے نہیں لیا ہے, مسلمانوں کے غوث اعظم نے دیا ہے, مسلمانوں کے بڑے پیر نے دیا ہے, مسلمانوں کے روشن ضمیر نے دیا ہے. جب اتنا سنتا ہے تو وہ کہنے لگا, جب مسلمانوں کے بڑے پیر نے اسے رہائی دے دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تب لوگوں اس نے کہا, عورت اور مرد کو مخاطب کر کے مدعی لوگوں نے کہا, یہ لوگ جھوٹے ہیں, اگر یہ سچے ہیں تو کوئی گواہ پیش کرے کہ غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا تھا اور گھوڑا ان کے حوالے کیا تھا. تب راجہ رنجیت سنگھ نے پوچھا, بتا کوئی گواہ تیرے پاس ہے کہ نہیں. اس نے کہا کوئی گواہ نہیں ہے, مگر ہاں ایک دیوانہ ہے جس کا نام گل حسن خان ہے, گل محمد خان ہے. اس دیوانے کو میں نے دیکھا تھا, وہ وہاں کھڑا تھا جب غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا تھا, تو وہاں کھڑا تھا اور رو رہا تھا. تب رنجیت سنگھ نے کہا اسی نوجوان کو بلایا جائے. حضرات اس نوجوان کو جب بلایا گیا تو اپنے جسم پر ایک بھیڑ کے بال کا کمبل اوڑھ کر کے آیا اور راجہ رنجیت سنگھ نے مخاطب ہو کر کے کہا, بتا کیا یہ عورت اپنے قول میں سچی ہے. تب اس نے کہا, کہ راجہ تو کیا سمجھتا ہے, لاہور پر تیری حکومت ہے, میرے غوث اعظم نے مجھے لاہور کا قطب بنا کر کے بھیجا ہے, قطبیت میری چلتی ہے, حکومت کا فیصلہ تیرا ہوا کرتا ہے, تو حکومت نہیں کر رہا ہے, حکومت میں کر رہا ہوں. اتنا سننے کے بعد اس نے کہا, جب غوث اعظم آئے تھے تو سب سے پہلے اس نوجوان کو قتل نہیں کیا تھا, بلکہ میرے پاس آئے تھے اور اپنے تلوار کی نوک سے میرے پیٹ پہ زخم کا ایک نشان لگایا تھا اور فرمایا تھا, تو جو یہاں سو رہا ہے ایک عورت کی عزت و آبرو خطرے میں ہے. تب اے لوگوں اس نے کہا, راجہ رنجیت سنگھ نے کہا, جب مسلمانوں کے بڑے پیر نے اسے رہائی دے دی ہے تو میں بھی تجھے با عزت بری کرتا ہوں. جیسے ہی یہ میاں بیوی آگے بڑھنا چاہتے تھے, گل محمد خان آگے بڑھا اور سنارن ہاتھ پکڑ کر جلدی سے اس کے کمبل کو پکڑ لیتی اور کہتی ہے, مہاراج جس طرح آپ میری جان پر گواہ ہو گئے ہو ایسے میرے ایمان پر گواہ ہو جاؤ. میں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے اور سچے دل سے میں کلمہ پڑھ کر کے ہلکا بغوث اسلام ہوتے ہوں. جب بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول. اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ تھوڑی دیر میں نے بارگاہ غوثیت مآب میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, تھوڑی دیر میں نے ذکر جمیل کیا ہے. اب آؤ جو لوگ احباب کا کچھ حکم ہے تھوڑی دیر میں گفتگو کرنا چاہوں گا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر آئے, انقلاب لے کر کے آئے, امن و شانتی کا درس دیتے ہوئے میرے پیغمبر تشریف لائے. میرے آقا اس دنیا میں آئے, رحمت و نور کا خزانہ لے کر کے آئے. وہ ہر عالم کے رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا. ان کے حیات پاکیزہ حروف ذری دور کا ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو میں مکمل کرنا چاہوں گا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ہم پر مشفق و مہربان ہیں, ہم پر کرم کرنے والے میرے آقا و مولا ہیں. کس طرح ہم پر نظر عنایت سرکار کیا کرتے ہیں اور ہماری بگڑی ہوئی باتوں کو بناتے ہیں. آؤ اسی ماحول میں لے چل کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک صحابی رسول گزرے ہیں جنہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. خدا نے دحیہ
قلبی کو بہت خوبصورت بنایا تھا, بڑا حسین و خوبصورت بنایا تھا. عرب کی عورتیں جب دہیا قلبی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو پردے کے پیچھے سے چھپ کر ان کے حسن کو دیکھا کرتی تھی, ان کے رخ زیبا کو دیکھا کرتی تھی. ایک دن میرے سرکار کی نظر حضرت دہیا قلبی کے چہرے پہ پڑ گئی. میرے سرکار نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا, یا اللہ دہیا قلبی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے, دہیا قلبی کو مسلمان بنا دے, دہیا قلبی کو مومن کامل بنا دے. جب صبح ہوتی ہے دہیا قلبی میرے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر کے عرض کرتے ہیں, اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کس مذہب کی بات کرتے ہیں, کس دھرم کی بات کرتے ہیں, کس دین کا پرچار کرتے ہیں؟ تب میرے سرکار نے فرمایا, دہیا قلبی اسلام کا کلمہ پڑھ لو, مومن کامل بن جاؤ, بتوں کو خدائی, بتوں کی خدائی کو چھوڑ دو. وہ خدائے واحد ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے, سارے جگ کا پالن ہار ہے, اس کی عبادت کرو, سجدہ اس کے لیے کیا کرو. تب دہیا قلبی کہنے لگے, یا رسول اللہ اگر میں توبہ کر کے مسلمان بھی ہو جاؤں تو کیا آپ کا خدا میرے گناہوں کو بخش دے گا, میرے جرم و خطا کو بخش دے گا؟ دہیا قلبی کو خبر نہ تھی کہ اسلام کا خدا رحمان بھی ہے, اسلام کا خدا رحیم بھی ہے, اسلام کا خدا ستار بھی ہے, اسلام کا خدا غفار بھی ہے, اسلام کا خدا سارے جگ کا پالن ہار بھی ہے. انہیں خبر نہ تھی. میرے سرکار نے فرمایا, دہیا قلبی تم گناہوں سے توبہ کرو, اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. دہیا قلبی رو پڑے اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. دہیا قلبی کلمہ پڑھ کر حلقہ بغوش اسلام ہو گئے, حلقہ بغوش اسلام ہو گئے, مومن کامل ہو گئے. پھر رو پڑے, کہنے لگے, یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اپنا جرم بیان کر دو, اپنے گناہ کو بیان کر دو. میرے سرکار فرماتے ہیں, دہیا قلبی بیان کرو. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں, 150 گھر ہماری سرداری کے نیچے آتی ہے. میں نے ایک قانون بنایا ہے اور وہ سیاہ قانون یہ ہے, میں قانون بنایا ہوا یہ ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو لڑکی کو زندہ دفن کر دو یا قتل کر دو, اور اگر لڑکا پیدا ہو تو باپ کی امانت سمجھ کر کے ماں اسے اپنے ریشمی آنچل میں پال لے. یا رسول اللہ یہ قانون میں نے بنایا ہے, اور 70 بچیوں کو انہی ہاتھوں سے میں نے قتل کروا دیا ہے, 70 بچیوں کو میں نے زندہ قبر میں دفن کروا دیا ہے. کیا یہ میرے گناہ بخشا جائے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام اتر پڑے, کہتے ہیں, یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور پیغام دیا ہے کہ دہیا قلبی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے, انہیں معاف کر دیا ہے. دہیا قلبی کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا, پھر رو پڑے اور روتے روتے ہچکیاں بچ جاتی ہیں. میرے سرکار نے فرمایا, دہیا قلبی اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا, یا رسول اللہ ایک گناہ اور ہے مگر وہ میرا ذاتی گناہ ہے, میرا پرسنل گناہ ہے. یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو بیان کر دو. میرے سرکار فرماتے ہیں, کہو کیا کہنا چاہتے ہو, بیان کرو, کیا بیان کرنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میری بیوی حمل سے تھی, میری بیوی کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا تھا, میرے گھر میں مال تجارت اکٹھا ہو گیا تھا, سودا کچا تھا, اگر باہر کی منڈی میں لے جا کر اپنا مال نہ بیچتا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا, مگر یا رسول اللہ سفر ملک کے باہر کا تھا, اس لیے میں نے اپنی بیوی کو تاکید کر دیا تھا. میری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا, میں نے تاکید کر دیا تھا اگر لڑکا پیدا ہوگا تو ہماری امانت سمجھ کر کے اسے پال لینا, اگر لڑکی پیدا ہوگی تو اسے زندہ قبر میں دفن کر دینا. عرب کے لوگ لڑکیوں کو کیوں دفن کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی بالغ ہو جائے گی تو ہمیں کسی کو داماد بنانا پڑے گا اور داماد کے سامنے ہمارا سر جھک جائے گا, اس لیے لڑکیوں کو زندہ قبروں میں دفن کر دیا کرتے تھے. حضرت دہیا قلبی کہتے ہیں, یا رسول اللہ واقعہ یہ میرا ذاتی واقعہ ہے, میری بیوی حمل سے تھی, جب میں گھر سے باہر جانے لگا تو اپنی بیوی کو تاکید کر دیا تھا اگر لڑکا پیدا ہوگا تو ہماری امانت سمجھ کر کے اسے پال لینا, اگر لڑکی پیدا ہوگی تو اسے زندہ قبر میں دفن کر دینا.
یا گلا دبا کر کے اسے مار دینا. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو چلا گیا. 3.5 سال کے بعد جب میں واپس پلٹ کر کے آیا, بہت ارمان لے کر کے آیا تھا, میرے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوا ہوگا تو اس کا نام یہ رکھوں گا, اس سے محبت اس قدر کروں گا. مگر یا رسول اللہ جب میں اپنے دروازے پہ پہنچا تو میرے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا. میں نے کنڈی پہ دستک دیا تو اندر سے ایک بچی کی آواز ابھرتی ہے. کون ہے دروازے پر؟ یا رسول اللہ ایک لڑکی کی آواز کو سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. میں نے سوچا شاید میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور میری بیوی نے بچی کو پال لیا ہے. میں نے تڑپ کر کہا میں مالک مکان دہیا قلبی ہوں, دروازہ کھول. یا رسول اللہ اتنا کہنا تھا. جب دروازہ کھلا تو ایک 3.5 سال کی بچی باہر نکلتی ہے جو بہت حسین و خوبصورت تھی. اس کا چہرہ میرے چہرے سے مل رہا تھا, ناک نقشہ مجھ سے مل رہا تھا. یا رسول اللہ جیسے ہی دروازہ کھولا اس نے اپنا سر میرے ٹانگوں کے بیچ میں ڈال دیا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیروں کو پکڑ کر کے رونے لگی. کہنے لگی میرے بابا آپ اتنے دنوں سے کہاں تک تھے, کہاں تھے؟ میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی. میرے بابا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ یہ کہتی رہی اور مجھ سے پیار کرتی رہی اور میرے سینے میں انتقام کی آگ جلتی رہی. میں نے نظر دوڑائی تو اپنی بیوی کو دیکھا جو دیوار کو پکڑ کر کے کانپ رہی ہے. میں نے تڑپ کر اس سے پوچھا میں نے تجھ سے کہا تھا اگر لڑکی پیدا ہوگی تو اسے قتل کر دینا, لڑکا پیدا ہوگا تو ہماری امانت سمجھ کر کے پال لینا, مگر تو نے لڑکی کو پال لیا. تب دہیا قلبی کی بیوی کو اللہ نے حوصلہ بخشا. انہوں نے جواب دیا اے دہیا قلبی جس طرح بیٹے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں ایسے بیٹیاں بھی خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے. میں نے رحمت سمجھ کر کے بیٹی کو پال لیا ہے, میں نے پال لیا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت تو میں کچھ نہیں بولا مگر دل میں انتقام لے کر 15 دن تک میں صبر کرتا رہا. جب 15 دن گزر گئے تب ایک دن میں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا اور کہا ایک کام کر میری بیٹی کو اچھا سا غسل کروا, بہترین کپڑے پہنا, اسے لے جا کر ذرا میں بازار لے جانا چاہتا ہوں. حضرات میری بیوی نے سوچا شاید میرے شوہر نے میری بیٹی کو تسلیم کر لیا ہے, میری بیٹی کو تسلیم کر لیا ہے. اس کی روح جھوم جاتی ہے. جلدی سے اٹھی میری بچی کو غسل کروایا, اچھا کپڑا پہنایا. حدیث کے الفاظ ہیں ایک ننھا سا دوپٹہ اپنی بیٹی کے گردن میں ڈال دیا. دہیا قلبی کا بیان ہے جب وہ میرے گود میں آئی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کی چاند کا ٹکڑا میرے گود میں آ چکا ہو. دل تو چاہ رہا تھا اس کو پال لو مگر اپنا ہی بنایا ہوا قانون تھا جو میرے پیروں کی زل کے لیے دیوار بن چکا تھا. یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور کندھے میں ایک سائیڈ رکھا اور قدم جب بڑھایا تو اس کمرے کی طرف قدم بڑھایا جہاں قبر کھودنے کا پھاوڑا رکھا ہوا تھا, قبر کھودنے والی کدال رکھی ہوئی تھی. یا رسول اللہ میرے قدم جب اس کمرے کی طرف بڑھے تو میری بیوی کی روح کانپ اٹھتی ہے. اس نے چیخ مار کر کہا میرے سرتاج اس بے زبان میں تمہارا کیا بگاڑا ہے, اس ننھی سی جان پر رحم کرو, اسے قتل مت کرو. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بیوی کو دھکا دیا, کمرے میں گیا, قبر کھودنے کا پھاوڑا اور کدال اپنے سر پہ رکھ اپنے ایک سائیڈ میں رکھا اور اپنی بچی کو لے کر کے میں جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا. یا رسول اللہ جب میں جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا تب میری بچی ننھے ننھے انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی. میری بچی کبھی گلاب جیسے پنکھڑی والے ہونٹوں سے میرے چہرے کو چوم رہی تھی, کبھی میرے لبوں کو چوم رہی تھی, کبھی میرے گردن کو چوم رہی تھی, کبھی گلے لگا کر مجھ سے پیار کر رہی تھی. یا رسول اللہ مگر پھر بھی مجھے رحم نہ آیا, پھر بھی مجھے ترس نہ آیا. میں لے جا کر کے اپنی بچی کو ایک جھاڑ کے نیچے بٹھا دیا, ایک پیڑ کے نیچے بٹھا دیا اور اسی کے سامنے یا رسول اللہ قبر کا گڈھا میں کھودنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ جب میں قبر کا گڈھا کھود رہا تھا گرد و غبار اڑ کر جب میرے کپڑے پہ آ رہے تھے تب میری بچی سے رہا نہ گیا. جلدی سے اٹھتی ہے اور اپنے ننھے سے دوپٹے کو لے کر کے آتی ہے اور میرے جسم سے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے, میرے جسم سے مٹی کو صاف کرتی ہے, پسینے کو پوچھتی ہے اور میرے باہوں میں ہاتھ ڈال کر کے روتے ہوئے کہتی ہے میرے بابا اتنی
محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ذرا سائے میں بیٹھ جاؤ، آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر مجھ سے محبت تو کر لو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر بھی مجھے ترس نہ آیا، پھر بھی مجھے رحم نہ آیا، میں نے قبر کا گڈھا جب مکمل کر لیا، ایک جھٹکے میں اٹھا اور بچی کو اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ قبر کے گڈھے میں پٹک دیا۔ یا رسول اللہ میری بچی چیخ مار کر کے باہر نکلنا چاہ رہی تھی، میں نے پیروں کے ٹھوکر سے مار کر پھر اسے قبر کے گڈھے میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ وہ بار بار نکلنا چاہتی تھی، میں بار بار پیر کی ٹھوکر سے اسے قبر کے گڈھے میں ڈال رہا تھا۔ میری بچی رو رو کر کے کہتی تھی میرے بابا مجھے قتل مت کرو، میری زندگی ختم مت کرو، مجھے گھر سے باہر نکال دو، میں پلٹ کر تمہارے دروازے پہ کبھی نہ آؤں گی۔ مگر کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان مجھ پر مسلط تھا، میں نے ایک نہ سنا اور میں نے قبر کے گڈھے کو پاٹنا شروع کر دیا، پھاوڑا اٹھا کر مٹی کو میں جلدی جلدی برابر کرنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ جب میری بیٹی اپنے گردن تک مٹی کے اندر دب جاتی ہے، اس کا سر باہر تھا، تب اس نے میری طرف سے امید کو چھوڑ دیا تھا، اور مرنے سے پہلے میری بیٹی نے جو آخری دعا کیا تھا یا رسول اللہ وہ دعا سوچتا ہو تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں بتاؤ دیا کلبی تمہاری مرنے والی بیٹی نے مرنے سے پہلے کون سی دعا مانگی تھی؟ کہا یا رسول اللہ میری بیٹی نے یہ کہا تھا یا اللہ وہ تیرا نبی کب آئے گا جو مرنے والی بیٹیوں کو زندگی کا مژدہ سنائے گا۔ یہی کہتے کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی کی آواز فنا ہو گئی، میں نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ روایت کے راوی کا بیان ہے میرے سرکار اتنا روئے، نبی اتنا روئے اتنا روئے کہ نبی کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ تب وہیں پر میرے آقا نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا اللہ نے جسے دو بیٹیاں دی ہو اور اسے ادب سکھا کر اس کی تعلیم دے کر اس کی شادی کر دو، نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اسے جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں، جنت کے سرٹیفکیٹ میں دے رہا ہوں۔ آتا ہے انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے مکے کا بھلا ہو۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر و منزلت پر قربان جاؤ، میرے نبی نے فرمایا تھا جس کو خدا نے دو بیٹیاں دی ہو انہیں ادب سکھا کر کے شادی کر دے وہ جنتی ہے، تو جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں 4 بیٹیاں ہیں 5 بیٹیاں ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اے فیملی پلاننگ کے نشانہ بننے والوں، ہم تو ہمارے ہو کہ بکواس کرنے والوں، میرے نبی نے فرمایا تھا ایسی عورت سے شادی کرو جن کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہو تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت پہ فخر کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سجدے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرات 12:30 بجنے والے ہیں مگر سنیوں کے چہروں پہ کبھی 12 نہیں بجا کرتا ہے۔ ہم تو خوش عقیدہ مسلمان ہیں، ہماری سوئی 6 پہ جاتی ہے تو خواجہ کی چھٹی یاد دلاتی ہے، 10 پہ جاتی ہے تو 10ویں کا ذکر ہوتا ہے، 11 پہ چلی جائے تو غوث اعظم کا مرغا یاد آ جاتا ہے، 12 پہ چلی جائے تو 12ویں والے سرکار کا جشن یاد آ جاتا ہے، 1 پہ چلی جائے تو خدائے واحد کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہ تو اہل سنت کی گھڑی ہے جس میں 12 کے بعد 1 بجتا ہے، مگر مارکیٹ میں ایک مکروہ گھڑی ہے جس میں 12 کے بعد 1 نہیں بجتا ہے، وہی گھڑی لاسٹ میں 24 بجایا کرتی ہے۔ ہم الٹتے نہیں، بے جان کتابوں کے ورق ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیریں، مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا۔ حضرات میں بس قطعی زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، بس 5 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سجدے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرات لچھے دار تقریریں سن لینے میں کامیابی نہیں ہے، جب توبہ کر کے انسان اٹھے، وعدہ کر کے انسان اٹھے، تب کامیابیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اے حیا علی الصلاۃ کی صدا سن کر مسجدوں کے طرف منہ موڑنے والوں، تم
तबाही के कगार पे क्यों खड़े हो, आज बड़े शौक से नारा लगाते हो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा कब है जो नहीं छोड़ेगा, अगर पकड़ा होता तो हैया अला सलाह की सदा सुनकर तेरा रुख मस्जिद की तरफ होता, तो तेरे कदम उठते तो मस्जिद की तरफ होते। सरकार गौसे आजम से किसी मुरीद ने कहा था, सरकार गौसे आजम से किसी मुरीद ने कहा था, सरकार मेरी दुकान में बराबर नहीं हो रही है, जरा तावीज़ लिख दीजिए। तो गौसे आजम ने फरमाया था अपने दुकान पर पर्दे डाल दे। कहा सरकार दुकान तो दिखाने की चीज है, आप छुपाने की बात करते हैं। तब गौसे आजम ने फरमाया था ताकि तेरी दुकान पर बेनमाजी की नजर न लग जाए। इसलिए इस इतने बड़े मजमे से आपको इस बात के लिए नसीहत की जा रही है कि नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ते रहो, नमाजों की पाबंदी करो, और तब गौसे आजम का फैजान तुम पर जारी हो सारी मिलेगा, वरना लंबी चौड़ी तकरीरें कर लेने में और सुन लेने में कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो जब है उठो तो तुम तौबा करके उठो, उठो तो सिराते मुस्तकीम पर गामजन होने का वादा करके उठो। ऐ नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, बस चलते चलते एक बात बताना चाहूंगा। शारह बुखारी हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने 21 गानों को रिसर्च करके फरमाया है जिसका सुनना भी कुफ्र है, जिसका गाना भी कुफ्र है। ऐ मोबाइलों से दिल दादा बनने वालों, मोबाइलों से दिल लगाने वालों, दिन भर में 10 मरतबा फेसबुक खोलने वालों, अरे एक महीने में मौका मिले तो कुरान खोल लिया करो। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हंसी देखा लाखों में हजारों में। आज ऐसे ऐसे नगमे चले हैं। शारह बुखारी फरमाते हैं इन गानों को अगर तुमने सुना और खुशी का इजहार किया तो तू काफिर हो गया, या गानों को अपनी जबान पे दोहराया तो काफिर हो गया। वो गानों के बोल क्या है, खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, ये गाना गाने वाला भी काफिर है, इसका सुनने वाला भी काफिर है। ओ मुस्कुराने वाले कठमुल्लो, मुस्कुराओ नहीं, तौबा की घड़ी है, तौबा की घड़ी। यहाँ मुस्कुराने की बात नहीं है, यहाँ तौबा कर और सिराते मुस्तकीम पर गामजन होने की तौबा। बेशक बेशक हक टोपी लगा करके मुस्कुरा रहा है इस बात को सुनकर कि गाना हो रहा है। सुन, हुजूर शारह बुखारी फरमाते हैं इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना जी बेशक हक है। अगर आप तौबा करके उठे जी तो हो सकता है तुम्हारे सदके में सिराज चिश्ती जैसे बदकार की भी मगफिरत हो जाए। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के बराबर, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने माज़अल्लाह। ये भी सुनना कुफ्र है और गाना भी कुफ्र है। हजरात 21 गाने तो हुजूर शारह बुखारी ने लिखा था, मगर आज 121 गाने हो चुके हैं जिनका सुनना भी कुफ्र है, जिनका गाना भी कुफ्र है। इसलिए मोबाइल सुनने वालों, मोबाइल के रसिया बनने वालों, मोबाइल के दिलदादा बनने वालों, दावा तो करते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर डीजे के पीछे ऐसे नाचते हो जैसे खुजली वाला कुत्ता नाच रहा हो, और दावा करते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के बराबर, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा। क्या बात है, गौस से सच्ची मोहब्बत करने वालों, बस चलते चलते माँ बाप की अजमत को भी थोड़ी देर के अंदर बताना चाहूंगा। किसी पीर और मौलाना के नाराज होने से खुदा नहीं नाराज होगा, लेकिन तेरे माँ बाप अगर तुझसे रूठ गए तो तेरा खुदा तुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप से उल्फत करो। कुछ लोग तकरीरें सुनने आते हैं, कुछ लोग इंजॉय करने आते हैं। एंजॉय करने वालों, इंजॉय तुमको मुबारक हो, हम रज़ा के दीवानों को हदीस मुस्तफा मुबारक हो और सीरत तैयबा। बस खत्म कर रहा मोहम्मद अली फैजी साहब है, वरना बहुत ही दुआओं से नवाज रहे होंगे। बस चलते चलते 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। हजरात
یہ جب کلام پڑھتے ہیں تو چلتا ہوا مسافر رک جایا کرتا ہے. سارا پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا, یہ ندی کی مچھلیوں تک کو شرابی کر گیا. ابھی ان کے رس بولتے ہوئے الفاظ کو آپ سنو گے. بس چلتے چلتے دو تین دھماکہ اور کر کے میں جانا چاہوں گا. میں اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کرتا کہ کون کٹھ ملا مسکرا رہا ہے اور کون بکراتی کر رہا ہے اور کون ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے کمنٹ کر رہا ہے. میرا پروردگار اگر مجھ سے راضی ہو گیا کہ دنیا کی کیا قیمت ہو سکتی ہے. اے اس کی تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضرات چلتے چلتے ایک واقعہ بتانا چاہوں گا. واقعہ مکہ المکرمہ کا ہے, خانہ کعبہ کا ہے. صرف 3 منٹ کے اندر اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا. واقعہ خانہ کعبہ کا ہے. ایک انسان کنٹینیو 19 حج کرتا رہا. حج کرنے کے بعد جب وہ میزاب رحمت کے نیچے جاتا اور خدا سے دعا کرتا. میزاب رحمت کیا ہے؟ ایک سونے کا پرنالہ ہے جو کعبے کی چھت پہ لگا ہوا ہے, جس کا رخ مدینے کی طرف ہے. اسی کو میزاب رحمت کہتے ہیں. میزاب رحمت کے نیچے جاتا اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا, یا اللہ میری عبادت کو قبول کر لے, میرے حج کو قبول کر لے. آواز آتی, بندے تیری عبادت کو تیرے چہرے پہ مار دیا گیا, تجھے ٹھکرا دیا گیا, تجھے مردود کر دیا گیا. حضرات خانہ کعبہ سے ایسی آواز آ جائے, اس مسلمان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا. آج 19واں حج ہے. حج کرنے کے بعد میزاب رحمت کے نیچے گیا, پھر وہی آواز آئی. ہر میں کعبہ میں دوڑ کر آیا, ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہو گئی. اپنا پورا دبرا سنایا. اللہ کے ولی نے کہا, بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ کہا 19 سال گزر چکے ہیں, میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی خبر نہیں لی ہے. آپ نے کہا, نکل حرم کعبہ سے باہر نکل. اس حد سے زیادہ بہتر اپنے بوڑھے ماں باپ کی جا کر کے خدمت کر, یہ حد سے زیادہ بہتر ہے. اے مسلمانوں, وہ روتا بلکتا ہوا باہر نکلتا ہے. اس کا نام حسین تھا. الیکٹرانک دور نہیں تھا, پیدل یا اونٹوں کا سفر کیا جاتا تھا. 1 مہینہ سفر کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچا, 19 سال کے بعد گیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہو گئے ہیں, نہ جانے کتنے بوڑھے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اس نے پہنچ کر اپنے باپ کا نام لیا. تب کسی نے تڑپ کر کہا, ظالم آیا بھی تو تیرے باپ کے مرنے کے بعد آیا. کہا, میری ماں کا کیا عالم ہے؟ کہا, تیری ماں موت اور زندگی کے کشمکش میں ہے, جا جلدی چلا جا. ہو سکتا ہے چہرہ دیکھنے کا موقع مل جائے. یہ دوڑتا ہوا گیا تو کیا دیکھا, اس کی بوڑھی ماں ہے جو پھٹے ہوئے کپڑے میں ملبوس ہے, پھٹا دوپٹہ سر پہ ڈالے ہوئے ہے اور دیوار کا سہارا لے کر رو رہی ہے. جہاں کلی کا عالم ہے, چند منٹوں کی مہمان ہے, اور وہ کہتی ہے, میرا بیٹا حسین کیا اب بھی تو نہیں آئے گا؟ کیا ماں کو غسل دینے بھی نہیں آئے گا؟ کیا ماں کی جنازہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا؟ کیا ماں کو قبر میں اتارنے بھی نہیں آئے گا؟ یہی کہتی رہی, روتی رہی. اتنے میں حسین چیخ مار کر ماں کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے. کہا, ماں تیرا گنہگار بیٹا حسین حاضر ہے. ماں نے ایک نظر ڈالا اور محبت کی نظر ڈال کر کے دعا کیا, یا اللہ میرے بیٹے کا بھلا فرما دے, میرے بیٹے کے گناہوں کو معاف کر دے. یہی کہہ کر کے ماں آخری ہچکی لیتی ہے, انتقال کر جاتی ہے. آبادی کے لوگوں نے غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ پڑھا کر کے سپرد خاک کر دیا. 1 مہینہ 6 مہینے تک حسین وہی رہا. کبھی قبر پہ جاتا, فاتحہ پڑھتا, سورہ یاسین شریف پڑھتا, درود و سلام پڑھتا, روز آنا جا کر کے ورد و وظائف کیا کرتا, ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا, ورد و وظائف کر کے ایصال ثواب کرتا. اب پھر وہ سفر مکہ المکرمہ کا کرتا ہے. حضرات وہ وقت آیا, وہ مہینہ آ ہی گیا, حج کا مہینہ آیا. آج 20واں حج کر رہا ہے. 20ویں حج کرنے کے بعد اس نے میزاب رحمت کے نیچے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا, یا اللہ میری عبادت کو قبول کر لے, میرے حج کو قبول کر لے. آواز آئی, بندے تیرا 19 سالہ جو حج جو مردود کیا گیا تھا اس کو بھی قبول کر لیا گیا. تیرے ماں کے ایک لمحے کی دعا کے صدقے میں آج 20واں حج بھی تیرا قبول کر لیا گیا ہے. اس لیے اے مسلمانوں, اپنے ماں باپ کے وفادار بن جاؤ. اگر کسی کے مرید نہیں ہو تو اپنے ماں باپ کے مرید بن جاؤ. گھروں سے نکلو تو ماں کے ہاتھوں کو چوم کر نکلو, گھروں سے نکلو آپ کے قدموں کو چوم کر کے نکلو. تم سلامت رہو 1000 برس, ہر برس کے دن ہو 50,000. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں, جشن غوث الورا کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے, ہمارے آنے والی نسلوں کی مغفرت فرمائے. کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا